عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الكريم. محترم حضرات، آج میں عقیدے کی اور ایمان کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو اور بحث کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عقیدہ اور ایمان وہ چیز ہے جس کے اوپر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اعمال کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ اچھا نہ ہو، صحیح نہ ہو، اور دین اور شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہ ہو، تو ایسا آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اور حج پر حج کرے، عمرے پر عمرہ کرے، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ اعمال کے اعتبار ایمان کے بعد، عقیدے کی اصلاح کے بعد میں ہے۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اس بات پر توجہ دیں کہ ان کا ایمان صحیح ہو اور ان کا عقیدہ اسلامی عقیدے کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو بھی لے کر آئے جیسے کہ اعمال کو لے کے آئے، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیسا ہوتا ہے، ایمان کے لوازمات کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ان ساری باتوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا۔ کچھ چیزیں قرآن نے بتائی اور کچھ چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں اور اس کی وضاحت میں ارشاد فرمائی۔ لیکن آج عقیدے میں بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کمزوریاں، بلکہ بہت سارے طبقات ایسے ہیں جن کے اندر عقیدے کی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے کمزوری کا ہونا اور ایک ہے خرابی کا ہونا۔ کمزوری یہ اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے۔ لیکن عقیدہ ہی اگر خراب ہو جائے، عقیدہ کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا،
اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا، اللہ کے رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے تھا، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے تھا، اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا۔ اسلام نے اس کو بتایا، لیکن کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، عقیدے کی خرابی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا عقیدہ اسلامی عقیدے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے، جن میں حضرات صحابہ بھی ہیں اور اس کے بعد ہر دور کے اندر اہل حق کا طبقہ ہے، انہوں نے ہم کو بتایا کہ کس بارے میں کیا عقیدہ اور کس طرح رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو آدمی اہل سنت سے نکل جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ایمان نہ لائے، ایمان نہ لایا تو وہ کافر ہو گیا اور اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک آدمی ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدوں کی اصلاح کی جائے، اپنے عقیدوں کو بنایا اور سنوارا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ نجات پائے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو ان عقیدوں پر قائم ہو، اس ڈگر پر قائم ہو، اس روش پر قائم ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ دیا۔ تو لہذا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو درست کریں اور ٹھیک کریں اور اس کے مطابق کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بتایا، اور پھر اس کے بعد اہل سنت نے اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات صحابہ نے بھی اور اس کے بعد کے لوگوں نے بھی ہم کو بتایا کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے اور اس طرح رکھا جاتا ہے۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو لوگ ایمان لائے۔ دیکھیے اس کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مدار ہے، بہت اہم ہے، سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کا ذکر آیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے۔ ان اعمال میں سے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں اور یہ غمگین نہ ہوں گے، گزشتہ پر ان کو کوئی افسوس نہ ہوگا، آئندہ ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ نجات پانے والا گروہ ہے، نجات پانے والے لوگ ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے ایمان کا ذکر آیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان مدار نجات ہے، اس کے بعد اعمال کا ذکر کیا گیا۔ حدیث پاک
اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، دل کے اندر اس کو بسایا، اس کا اقرار بھی کیا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس کا عمل اچھا ہے تو پہلے ہی میں داخل ہو جائے گا، اگر اعمال کے اندر کوئی کوتاہی ہے، نماز چھوڑتا رہا اور زکوٰۃ ادا نہ کی یا اور کسی قسم کے گناہ میں مبتلا رہا، تو جہنم میں جا کر سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا، اگر وہ ایمان والا ہے اور اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان مدار نجات ہے، اس لیے ایمان سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، عقیدے کی اصلاح سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مقدم ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں وہ عقیدہ کیا ہے؟ ایمان نام ہے تسلیم کر لینے کا، تصدیق کر لینے کا ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہم کو بتائی، جو ہماری آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، جن کو ہم پکڑ نہیں سکتے، جن کی طرف چل کے جا نہیں سکتے، جو ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتی چیزیں، جو ہمارے حواس سے بھی معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی۔ آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی وحدانیت ہم کو بتائی، رسالت اور پیغمبروں کا ذکر کیا، اور آپ نے بتایا اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اور آپ نے بتایا اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور آپ نے ہم کو بتایا کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور وہاں حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اور اس کے ساتھ سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہاں جنت بنائی گئی ہے اور وہاں پر دوزخ بھی موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو مان لینے کا نام دراصل ایمان ہے، اور یہ ماننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ماننا۔ ایک بزرگ نے کہا، بڑی اچھی بات فرمائی، انہوں نے کہا ایک ہے نظر پر یقین، اپنی نظر پر یقین، اور ایک ہے نبی کی خبر پر یقین۔ اپنی نظر تو دھوکہ کھا سکتی ہے، بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے جو سمجھا تھا دیکھ کر وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ دیکھیے، نظر کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک ٹرین میں بیٹھا ہے، بازو ایک ٹرین گزر رہی ہے، اور اس کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میری ٹرین گزر رہی ہے، حالانکہ یہ تو ٹھہری ہوئی ٹرین ہے اور یہ خود اس ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں کوئی حرکت تک موجود نہیں، لیکن نظر دھوکہ کھا رہی ہے۔ بازو کی ٹرین گزرنے پر خود کی ٹرین گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے وہ بزرگ کہتے ہیں، اپنی نظر پر یقین کے بجائے نبی کی خبر پر یقین کرو۔ اسی کا نام دراصل ایمان ہے۔ نبی نے آ کر بتایا، اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے دوزخ بنائی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے یہ کام لیتا ہے۔ یہ سب کچھ نبی کے کہنے پر ہم مان لیں، یہی دراصل ایمان ہے۔ ایمان غیب کی چیزوں کے ماننے کا نام ہے۔
اسی لیے قرآن کریم نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کر مان لینا کون سا کمال ہے، اور دیکھنے کے بعد ماننا تو بہرحال ہوتا ہی ہے۔ وہ تو کافر بھی مان لے گا، بدبخت بھی مان لے گا۔ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں مانتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھو کر دیکھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ لیکن نبی نے خبر دی تو ہم نے کہا میری نظر خطا کر سکتی ہے، میرے کان خطا کر سکتے ہیں، میری زبان خطا کر سکتی ہے، میرے ہاتھ پیر خطا کر سکتے ہیں، لیکن نبی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور اللہ اسے تیار کر کے بھیجتا ہے، اس کی کسی چیز میں خطا نہیں ہے، اس کی کسی چیز کے اندر اشکال کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اس کی خبر کے اوپر یقین کر لیتا ہے۔ یہ ہے دراصل ایمان۔ جو ایمان لائے اس کے لیے بشارت سنائی گئی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم ہوا کہ یہ مدار ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غیب کی چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور جب غیب کی چیزیں مانے گا وہ مومن کہلائے گا۔ نبی کے کہنے پر مان لے گا، اللہ کے کہنے پر مان لے گا، وہ مومن کہلائے گا۔ اور اگر کہتا ہے کہ جناب میری عقل میں نہیں آ رہا ہے، میری عقل قبول نہیں کر رہی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر ثواب ہوتا ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آتا۔ جب نظر نہیں آتا تو ہم کیسے مانیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، لیکن ہماری عقل میں نہیں آتا کہ کیسے معراج کو چلے گئے اور اتنا جلدی سفر کیسے طے کر لیا۔ بہت مختصر سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا فاصلہ اور اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے بہت جلد واپس تشریف لائے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم کو نظر نہیں آیا اور ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہماری عقل نے اس کو قبول نہیں کیا اور قبول نہیں کر دیا۔ کسی کا لطیفہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ نظر نہیں آتا، اور ہم نے یہ پڑھا ہے جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہیں، جو بھی نظر آتی ہے اسی کو ہم موجود سمجھتے ہیں اور اس کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور جو چیز کہ ہماری نظروں میں کبھی نہ آئے ہم اس کو کیسے مان لیں؟ کہاں کہاں کا سفر کیا، کیسے کیسے مقامات دیکھے، کیا کیا نظارے دنیا کے ہم نے کیے، لیکن کہیں ایک بھی کوئی جھلک خدا کی نظر نہ آئی۔ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ موجود ہے؟ تو اس نے کہا اچھا، جو چیز موجود نہیں ہوتی وہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ آپ کے نزدیک موجود نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ ہاں، جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا پھر تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ میں نے کیا بے وقوفی کی بات کی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، اس لیے کہ آپ کی عقل بھی مجھے نظر نہیں آتی اور مجھے کہ آپ کو بھی نظر نہیں آتی۔ کیا آپ نے آپ کی عقل کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ جب آپ کی عقل آپ نے نہیں دیکھی، جب آپ کی عقل آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے، اور جس کے اندر عقل نہ ہو اسی کو بے وقوف اور مجنون اور پاگل کہتے ہیں۔ اس لیے میں بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے پاگل ہیں۔ تب جا کر اس کو سمجھ میں آیا، اس نے کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آیا، یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہیں،
یہ اصولی غلط ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، عقل موجود نظر نہیں آتی، بلکہ اس سے آگے میں کہوں ہمارے اندر نظر بھی موجود ہے، وہ نظر بھی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی کہے کہ میرے اندر نظر ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، آپ اس سے پوچھئے ذرا وہ نظر مجھ کو دکھاؤ، کہاں ہے تمہاری نظر؟ وہ کہے گا میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے تم دیکھ رہے ہو لیکن مجھے دکھاؤ تمہاری نظر۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ جتنے لوگ یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے کہ وہ سارے اندھے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی نظر کو دیکھتے نہیں، وہ اپنی نظر کو دکھا بھی نہیں سکتے، اس لیے ہم کہیں گے اندھے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ایسے لوگ آنکھ کے اندھے نہیں تو دل کے اندھے ضرور ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی، نبی کی خبر پر یقین نہیں، اور اپنی اس نظر کی بات کرتے ہیں جس نظر کو دھوکہ کھاتے کھاتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ عقل پر مدار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آئی، جو عقل میں نہ آئے کہتے ہیں کہ یہ غلط۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو ہماری عقل میں نہ آئے وہ چیز غلط ہوتی ہے، تو آپ دنیا کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی عقل میں آج بھی نہیں آتی؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسے آدمی کو جو دیہات میں رہتا ہو یا کسی جنگل میں رہتا ہو، آج بھی بڑے بڑے جنگلات موجود ہیں، جنگلوں میں آبادیاں ہیں، خود ہندوستان کے اندر بڑے بڑے جنگلات ہیں۔ دہرادون کے علاقے میں، دہرادون سے آگے ایک جنگل 2000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور وہ جا کے کشمیر کی وادی سے لگ جاتا ہے، اور اس جنگل کے اندر بے شمار لوگ رہتے ہیں۔ میں بھی اس جنگل کے اندر کئی دفعہ گیا ہوں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان جنگلات کے اندر کچھ مدرسے قائم کیے، مکاتب قائم کیے، حفظ کے مدارس بھی قائم کیے، اور آج بھی ماشاءاللہ وہ چل رہے۔ مولانا کے زمانے میں تو 2-4 مدرسے قائم ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے جانشین اور ہمارے رفیق محترم مولانا انیس احمد نعمانی صاحب زید مجدہم، وہ ان کی جانشین میں کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر ماشاءاللہ 30-40 مدرسے یا اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئے، جنگلات کے اندر چل رہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے کسی جنگلی آدمی کے پاس کوئی جائے جس نے کبھی ایروپلین نہ دیکھا ہو، اور اس سے جا کر کہے کہ بھائی ہمارے بنگلور میں ہوائی اڈا ہے، دلی میں ہوائی اڈا ہے، فلاں فلاں جگہ پر ہوائی اڈا ہے، اور اس کے اندر پلینیں اڑتی ہیں، ہوائی جہاز وہاں سے اڑائی جاتی ہے، اور وہ اڑ کر بہت دور دور کا سفر کرتی ہے، امریکہ، لندن، جرمنی اور اسی طرح سعودی عربیہ، ان سب جگہوں پر یہ فلائٹیں جاتی ہیں، ہوائی جہاز اڑ کے جاتی ہیں، اور اس کے اندر 200، 300، 400 آدمی سوار ہوتے ہیں، اور ان ساروں کا ساز و سامان بھی اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور یہ یہاں سے اڑتی ہے، اور اڑنے کے بعد بہت ہی کم وقت کے اندر بہت بڑا فاصلہ طے کر لیتی۔ وہ یہ سنے گا اور کہے گا کہ میرا خیال ہے جناب ڈاکٹر صاحب، جناب محدث صاحب، جناب فقیہ صاحب، جناب مفتی صاحب، میرا تو خیال ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک اتنی بڑی چیز، اس میں 300-400 آدمی سوار،
ان کا ساز و سامان اس میں سوار، وہ اڑ کے چلے جائے اور لندن چلا جائے اور کسی اور جگہ پر جائے اور بہت کم وقت کے اندر اتنا لمبا چوڑا فاصلہ طے کر لے. یہ آپ فرما رہے ہیں، شاید سوتے سوتے کہتے ہوں گے یہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہو، لیکن آپ کہیں گے میرا دماغ خراب نہیں، تیری عقل چھوٹی ہے. اسی سے سمجھ لیجئے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جو کچھ آ کر ہم کو بتاتے ہیں وہ مشاہدہ کر کے ہم کو بتاتے ہیں. اللہ ان کو دکھاتا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سب کچھ دکھایا. اللہ کی مملکت میں کیا کیا ہے اللہ دکھاتا ہے پیغمبروں کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا، معراج میں دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، آپ کو یہ سفر طے کرایا گیا. مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو وہ چیزیں بتائی، اور پھر اللہ جو بتاتا ہے نبی کے سامنے وہ حقیقتیں واضح ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے لے کر ہم کو بتاتے ہیں. اور جب اللہ کا پیغام ان کے پاس اللہ کا فرشتہ لے کر آتا ہے تو ان کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اب سننے والے کی عقل میں وہ چیز نہ آئے تو ایسے ہی سمجھو جیسے آپ نے دیہاتی کو کہا، جنگلی کو کہا تو ایروپلین اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے آپ کو بے وقوف سمجھا، حالانکہ آپ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ وہ خود بے وقوف ہے. اسی طرح پیغمبر جو کہتے ہیں وہ حقیقت سمجھ کر، دیکھ کر، جان کر، اللہ کی طرف سے پا کر کہتے ہیں. اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہماری عقل کا قصور ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ عقل ہمارے لیے حاکم کے درجے میں نہیں ہے، وہ غلام کے درجے میں ہے. عقل سے کام لو، اللہ کی باتوں کو سمجھنے کا کام لو، اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کا کام لو، عقیدوں کو سمجھنے کا کام لو، دین کو سمجھنے کا کام لو، لیکن اس کو حاکم بنا کے نہ چھوڑو کہ وہ فیصلہ کرنے لگے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا، یہ فیصلہ تو رسول اللہ کریں گے، عقل نہیں کرے گی. اس لیے کہ عقل ہمارے لیے حاکم کے درجے کی نہیں ہے بلکہ وہ تو دراصل ہماری محکوم اور غلام ہے. ہم کو اسے استعمال کرنا ہے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم اس عقل کو استعمال کریں، لیکن اس کو حاکم بنا کے نہ چھوڑ دیں کہ وہ اللہ پر بھی حاکم بن کے فیصلے نافذ کرنے لگے. بہرحال یہ ہے ایمان کی حقیقت. اور ایمان بہت ساری چیزوں پہ لایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. لوگوں نے پہچانا نہیں ان کو، لوگوں نے سمجھا کوئی آدمی آیا ہے. وہ قریب آئے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو لگا کر بیٹھ گئے. اور پھر انہوں نے سوال کیا، کئی سوال کیے. ان میں سے پہلا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کن امور پر لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کن کن چیزوں پر لایا جاتا ہے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اور تقدیر کو مانو، اور اس بات کو کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی. یہ سب باتیں ہیں جن کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے. ان چیزوں کو ماننے کا نام ہے دراصل ایمان. اور ہم انہی چیزوں کو یاد کراتے ہیں بچوں کو، اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کے اندر وہ سارے امور ہیں جن کو ماننا ضروری، جو ہمارے حواس سے نہیں معلوم ہو سکتی، جو ہماری محض عقل سے دریافت نہیں ہو سکتی، لیکن پیغمبروں نے بتایا، ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہمیں ان چیزوں کو ماننا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہے، حدیث کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہے. انہی چیزوں کو ایمان مفصل کے اندر پڑھا اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، دلوں میں اتارا جاتا ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں، لیکن اس موقع پر وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام چیزوں پر تبصرہ کیا جائے، تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل عرض کی جائے. لیکن میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے کوششیں بھی بہت بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ پر ایمان، اور یہ تو بنیاد ہے. اللہ پر ایمان کے بعد ہی سب چیزوں پر ایمان ہے، جو جو چیزیں مانی جاتی ہیں. اور اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ وہ یکتا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں. ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، وہ واحد ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا اور واحد ہے. یہ ایمان ہے جو اللہ پر ایمان لانا کہا جاتا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس کی ذات کو مانو، اس کی صفات کو مانو، پہلے تو اس کے وجود کو مانو، اور پھر یہ مانو کہ وہ تنہا ہے. اللہ موجود ہے، یہ تو ہم سب مسلمان مانتے ہیں، بلکہ کافر بھی مانتے ہیں. بہت کم لوگ بے وقوف دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، خود بخود پیدا ہو گئی. ایسے لوگ بھی ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے کہ آج ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے فنون میں بلا عقل، بلا بصیرت اور بلا ایمان، توغل اور اشتغال کی وجہ سے ایک طبقہ ایسا وجود میں اب آ گیا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. چند سال پہلے ایک نوجوان جو کسی کالج میں پڑھاتے تھے، وہ میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان خاندان کا ہوں، لیکن مجھے اللہ پر ایمان نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ عجیب و غریب بات ہے، عام مسلمان بھی ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، پھر مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان تو ہوں، میرا نام مسلمان ہے، میرا خاندان مسلمان ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، جمعہ بھی پڑھتا ہوں، آپ کے پاس بھی آتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل اندر سے کہتا ہے یہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، کہاں ہے اللہ؟ اور پھر انہوں نے کہا میں نے کچھ کتابیں پڑھی تھی بعض لوگوں کی، تب سے اس قسم کے شبہات میرے دل میں پیدا ہو گئے. خیر ان کو جو سمجھانا تھا، بتانا تھا، میں نے بتایا. اس واقعے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آج ہم مسلمانوں کے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے لوگوں کی صحبت پا کر یا ان لوگوں کی کتابیں پڑھ کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ کا وجود، اللہ موجود ہے، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے. اللہ موجود نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ کسی نے تو ہم کو بنایا ہے، کسی نے تو اس جہاں کو پیدا کیا ہے، کسی نے تو اس آسمان و زمین کو بنایا اور سجایا ہے. دیکھیے آسمان کیسا سجا ہوا ہے، اور پھر آسمان کو بنایا تو کیسا بنایا کہ بغیر ستون کے اس کو کھڑا کر دیا ہے، کوئی ستون موجود نہیں. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ موجود ہے، اس کی قدرت کار فرما ہے،
اس کا علم اور اس کی حکمت اس کائنات کے ذرے ذرے میں جاری ہے، اس لیے پوری کائنات موجود ہے اور جاری ہے اور اس کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے جو کہتا ہے کہ اللہ موجود نہیں، بہت بڑا بے وقوف ہے۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابو منصور جو امیر المؤمنین تھے، ان کے دربار میں ایک شخص اسی قسم کا آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، میں بتاؤں گا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ دہریہ، ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے علماء کو بلائیں گے۔ اس زمانے کے بہت معروف عالم وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ نے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ابو حنیفہ کو بلا کے لاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ایک دہریہ آیا ہے اور وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے وجود کے مسئلے پر۔ امام صاحب کے پاس آدمی پہنچا اور بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ اب یہاں انتظار ہو رہا تھا، امام صاحب کچھ تاخیر سے پہنچے۔ تاخیر سے پہنچنے پر جو مجمع موجود تھا، بادشاہ موجود تھا، انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ بیان کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضور آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اور تاخیر کی وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان ندی کے اس پار ہے اور ندی کو پار کرنے کے لیے کسی کشتی میں بیٹھ کے آنا پڑتا ہے۔ میں نکلا تو تھا وقت پر، لیکن جب ساحل پر پہنچا تو کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ انتظار میں کھڑا رہا، وقت ہو گیا، لیکن اس کے بعد عجیب و غریب باتیں ہوئی کہ انتظار میں کھڑا تھا، کوئی کشتی تو نہ آئی، لیکن ادھر قریب میں کچھ درخت تھے، اچانک وہ کٹنا شروع ہو گئے، پھر ان کے تختے بننے شروع ہو گئے، پھر وہ تختے جڑنا شروع ہو گئے، اس کے اندر میخیں خود بخود ٹھکنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کشتی اچھی خاصی تیار ہو گئی، اور پھر وہ اچانک وہاں سے اٹھی اور آ کر نہر کے اندر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے کہ اس میں بیٹھ کے چلیں۔ چنانچہ اس کے بعد میں بیٹھا اور بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی چلانے والے کے وہ کشتی چلتی رہی اور نہر کو پار کر کے میں ادھر کو آیا۔ اتنا سب ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ اور جو ہی یہ کہا امام صاحب نے سب سے پہلے کھل کھلا کر ہنسا، مزاحیہ انداز سے ٹھٹا مارتے ہوئے وہی شخص جو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے سے مناظرہ کرنے کے لیے ایسے آدمی کو بلائے ہیں جو بالکل پاگل معلوم ہوتا ہے، جو کسی قسم کی کوئی بھی عقل نہیں رکھتا۔ یہ آدمی میرے سے کیا مناظرہ کرے گا؟ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا فلسفی ہوں، میں بڑا منطقی ہوں، میں اور ایسا ہوں، اتنے علوم کا ماہر ہوں اور اتنے فنون کو جانتا ہوں۔ یہ آدمی جو ایسی بے وقوفانہ بات کر رہا، میں اس سے کیا مناظرہ کروں؟ امام صاحب نے کہا بھائی کیا بات میں نے بے وقوفی کی کہی ہے؟ اس نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں خود بخود درخت کٹ گئے، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود وہ جڑتے چلے گئے، میخیں ٹھکتی چلی گئی اور پھر وہ آگے نہر میں ٹھہر گئی اور آپ کو بٹھا کے یہاں بغیر ملا کے چھوڑ دیا، کیا یہ ماننے کے قابل ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ امام صاحب نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بتاؤ کیا زمین بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے گی؟ آسمان بنانے والے کے بغیر بن جائے گا؟ یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے بغیر کسی بنانے والے کے بن جائیں گے؟ اور یہ سارا نظام جو دنیا کا چل رہا ہے اور اس کے اندر انسان بھی ہے اور جانور بھی ہے اور مختلف مخلوقات بھی ہیں اور عجیب و غریب و حیرت انگیز قسم کی مخلوقات ہیں، اور ان سب کے لیے کھانے کا، پینے کا اور پھر سورج کے نکلنے کا، غروب ہونے کا، دن کا اور رات کا عجیب و غریب حیرت انگیز نظام چل رہا ہے، یہ بغیر کسی بنانے والے کے ہوگا؟ تب اس بے وقوف کو سمجھ میں آیا کہ بے وقوف یہ نہیں ہے، وہ خود بے وقوف ہے۔
امام صاحب نے کہا یہ سب اسی لیے بیان کیا تاکہ اس بے وقوف کی سمجھ میں آ جائے کہ بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر خدا کے، بغیر رب کائنات کے کائنات بن نہیں سکتی اور چل نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے وجود کی بات، اس کے بعد توحید۔ توحید تو بہت بڑا عنوان ہے، لیکن میں مختصراً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں۔ ذاتی اعتبار سے بھی وہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ زمین کو بنانے میں، آسمان کو بنانے میں، سورج کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی حصاری نہیں۔ وہ تنہا سب کچھ کرتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک بار جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر ہو رہا تھا۔ امام راضی نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ چرخہ چلا رہی ہے اور سوت بن رہی ہے۔ انہوں نے اس بڑھیا کو ایمان کے سمجھانے کے لیے یوں فرمایا کہ بڑھیا، اللہ کو مانتی ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ مولانا، کیوں نہ مانوں، اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں، خاندان میرا مسلمان ہے۔ امام راضی نے اس کو پرکھنے کے لیے پوچھا اللہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، بڑے بڑے منطقی تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ تو اللہ کو ایک مانتی ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ اللہ ایک ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ مولانا میں کچھ پڑھی لکھی تو ہوں نہیں کہ میں دلیلیں آپ کو دوں، البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں، تنہا چلاتی ہوں، تب تو یہ سارا نظام ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ میں ادھر ایک ہاتھ سے چرخہ چلاتی ہوں، دوسری طرف سے دھاگے کو پکڑ کر کھینچتی رہتی ہوں اور بنتی رہتی ہوں اور کام ٹھیک چلتا ہے۔ لیکن اگر کبھی میں نے چلایا اور دوسرے نے بیٹھ کر دھاگا پکڑ کر کھینچا تو یہاں پر نظام خراب ہو جاتا ہے اور دھاگا بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے۔ اگر اس میں 2-3 خدا ہوتے تو یہ سارا نظام برباد ہو جاتا۔ امام راضی کہنے لگے الحمدللہ، تو نے جو سمجھا بہت اچھا سمجھا، اور میں تو بہت پڑھ لکھ کر سمجھا اور وہاں تک پہنچا جہاں پر تو بغیر پڑھے بغیر لکھے چرخہ چلاتے سمجھ گئی تھی، وہ پہنچ گئی۔ تو یہ ہے اللہ کی توحید، ایک اللہ اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اور پھر وہ اسلام ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھو، موت اسی کی طرف سے، حیات اسی کی طرف سے، بیماری اسی کی طرف سے، مصیبت اسی کی طرف سے، نعمتیں اسی کی طرف سے، راحتیں اسی کی طرف سے، شفا اسی کی طرف سے، صحت اسی کی طرف سے۔ سب کچھ جو ہوتا ہے تنہا اللہ کرتا ہے۔ اگر بیماری آتی ہے تو سمجھو اللہ نے بیماری دی، اور اگر صحت ملی تو سمجھو کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ کوئی مصیبت آئی اسی کو پکارو، اس سے کہ وہی ہے مصیبتوں کو بھیجنے والا، وہی دفع کرنے والا ہے۔ یہ ہے اسلام کا سبق۔ بچہ وہی دیتا ہے، بچی وہی دیتا ہے، جسے نہ دینا چاہے تو وہی اس سے محروم کر دیتا ہے۔ لڑکا دینا اسی کا کام، لڑکی دینا اسی کا کام، صحت دینا اسی کا کام، بیماری بھیجنا اسی کا کام، مصیبت میں ڈالنا اسی کا کام، مصیبتوں سے بچانا اسی کا کام، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے مومن جو ہوگا وہ عقید توحید میں یہ بھی سمجھے گا سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ لیکن آج اس میں بڑی کمزوریاں اور بعض جگہ خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اسلام نے پہلے ہی ہم کو بتایا کہ اس عقیدے میں مضبوط رہنا اور اس کے اندر کوئی جھول نہ پیدا کر لے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کے اندر خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ کو مشکل کشا،
اللہ کو مختار کل سمجھنے کے بجائے کسی اور کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے آ کے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے عقیدے کا۔ عقیدہ یہ ہے سب اسی کے ہاتھ میں ہے، مختار کل وہی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا اور وہاں پر کہا تھا لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی مگر اللہ تو ہی دینے والا، تو ہی لینے والا، مچھلی کے پیٹ میں مجھے ڈالنے والا، مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے والا، مصیبتوں میں گرفتار کرنے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، سب کچھ تو ہی ہے۔ سبحانک، پاک ہے تیری ذات، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، تیرے اندر کوئی نقص نہیں، تیرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو کمی کی ہو، اگر کمی ہے تو ہم میں ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے۔ کیا سنا دیجئے؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میں اپنے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں کوئی نفع نہیں دے سکتا، میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہاں کے گڑبڑی کر لیتے ہیں، کوئی تنکوں پہ یقین کر رہا ہے، کوئی منکوں پہ یقین کر رہا ہے، کوئی انگوٹھیوں پہ یقین کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر یقین کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا لا تیارا ولا ادوا ولا حامہ ولا سفر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی کچھ رسمیں تھی، اللہ کے نبی نے توحید کے خلاف ہونے کی وجہ سے آواز بلند کی اور کہا یہ سب عقیدے باطل ہیں۔ لا ادوا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں، ہاں اللہ چاہے تو لگ جائے گی، اللہ کسی کو سبب کے طور پر بنا دے تو لگ جائے گی، لیکن خود بیماری کسی کو لگ جائے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ کورونا پھیل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پھیلایا، اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت کو دخل، اور اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ ایک سے دوسرے کو پھیلے اور لگے، اس لیے پھیلی اور لگی اور لگتی ہے۔ ایسی کچھ بیماریاں ہیں اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، تو ایسی جگہ ہم سوچیں گے اور عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ ہی نے ان بیماریوں کو اس طرح کی بنایا ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ بیماری نہیں لگتی۔ چنانچہ کورونا میں ایسا ہوا کہ بہت سو کو یہ بیماری لگی اور چلے گئے، لیکن خود قریب میں رہنے والوں کو وہ بیماری نہیں لگی۔ گھر کا ایک آدمی، دو آدمی مر گئے، گھر میں 8 آدمی تھے وہ بچ گئے، کیسا بچ گئے؟ یہی کہا جائے گا کہ اللہ کی مشیت ان دونوں کے متعلق ہوئی، لیکن جو بچ گئے اللہ نے ان کو بچانا چاہا تو اس بیماری کا کوئی اثر ان پر نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ سمجھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بیماریوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر یہ بیماریاں خود بخود منتقل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو لگتی ہیں۔ آپ نے کہا لا ادوا، نہیں، اللہ جب تک نہیں چاہتا نہیں لگتا۔ ہاں اللہ چاہتا ہو اور اللہ نے کسی بیماری کو ایسا بنا دیا ہو تو الگ بات ہے۔ اور آپ نے کہا ولا تیارا، بدفعلی کوئی چیز نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ بدشگونی کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں سے بدفعلی لیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ صبح اٹھ کے چلتے تھے اور
کسی پرندے کو دیکھ کر سمجھتے وہ دائیں طرف جا رہا ہے، سمجھتے کہ ہمارا کام بن جائے گا، بائیں طرف کو اڑ گیا، سمجھتے تھے کہ ہمارا کام نہیں بنے گا، کوئی چیز سامنے سے گزر گئی، سمجھتے تھے کہ ہمارا راستہ کٹ گیا، یا اب ہونے والا نہیں۔ اللہ پر یقین کچھ نہیں، جانوروں پر یقین، پرندوں پر یقین اور کتوں پر یقین، بلیوں پر یقین، ان چیزوں کی حرکتوں سے وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ اسلام نے نفی کی اور کہا ولا تھیارا، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ ولا سفر، بعض لوگ سفر کے مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا مہینے میں کیا رکھا ہے؟ مہینہ کسی کو برائی دے، مہینہ کسی کو اچھائی دے، یہ مہینے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت تو اللہ نے ہے، اس لیے آپ نے کہا ولا سفر۔ تو دیکھیے عقیدے توحید کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا اہتمام فرمایا کہ کوئی چیز ایسی ہمارے عقیدوں میں شامل نہ ہو جائے۔ لیکن آج لوگ تنکوں پر، منکوں پر یقین رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو نکال دیا، یا یہ فرمایا کہ اس کو نکال دو، اور فرمایا کہ اگر یہ چیز تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور تم اسی حالت میں مر جاؤ گے تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو۔ کیوں؟ زمانے جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو باندھ لیتے تھے، جیسے یہاں دھاگے باندھ لیتے ہیں، وہاں چھالے باندھ لیتے تھے، اور کچھ چیزوں کو چمڑے کی باندھ لیتے تھے، اور اس سے سمجھتے تھے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری بیماریاں حل ہو جائیں گی، ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں برکتیں آ جائیں گی، اور یہ کام بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان میں کسی چیز کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے، ساری طاقت تو اللہ کے پاس موجود ہے۔ بتانا یہ ہے، یہ عقید توحید کو مضبوط کرنے کی بڑی ضرورت ہے، خصوصاً عورتوں کے اندر اس طرح کی بڑی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی انگوٹھیوں پر یقین رکھتی ہے اور کوئی مرد بھی انگوٹھیوں پر یقین رکھتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے ایک بار، تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی 10 کی 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہیں، اور وہ بھی موٹی موٹی بڑی بھدی بھی لگ رہی تھی، بالکل محسوس، دیکھتے ہی محسوس ہو جائے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنی ساری انگوٹھیاں آپ نے کیوں ڈال لی؟ انگوٹھی ڈالتے ہیں، ایک انگوٹھی ڈالنی ہے، 2 ڈالنی ہے، لیکن ساری انگلیوں کے اندر آپ کی انگوٹھیاں، یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ فلاں عامل نے کہا تھا کہ فلاں بیماری کے لیے یہ انگوٹھی ڈالو، اور بچی کی شادی کے لیے یہ انگوٹھی، اور فلاں کام کے لیے انگوٹھی، تجارت میں برکت کے لیے یہ انگوٹھی، اور فلاں کام بن جانے کے لیے انگوٹھی، ایک مقدمہ چل رہا ہے اس مقدمے میں کامیابی کے لیے انگوٹھی انہوں نے دی، یہ ساری میں نے ڈال دی۔ میں نے ان سے کہا دیکھو اگر اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرو؟ 10 مسئلے پیش آئے، 10 انگوٹھیاں آپ نے ڈال لی، اب کوئی 11واں مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرو گے؟ کیا پیر میں ڈال دو گے؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا سب باطل عقیدے ہیں، انگوٹھیوں میں کوئی طاقت نہیں، دھاگوں میں کوئی طاقت نہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جو اپنے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو کاٹ دیا اور توڑ دیا، اور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے لگے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ، وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان ایسا رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان، لیکن ایمان رکھتے رکھتے شرک کر رہے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے وہ ڈوری جو بندھی ہوئی تھی اس کو نکال کے پھینک ڈالا۔ معلوم ہوا
یہ سب باطل عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں، غلط کارروائیاں ہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، کوئی مسئلہ پیش آئے، بچہ چاہیے، بچی چاہیے، صحت مندی چاہیے، عافیت چاہیے، حوادث سے پریشانیوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، سب موقعوں پر اللہ کو پکارو۔ بیماری وہی دیتا ہے، مصیبت وہی دیتا ہے، اور اس کو وہی ختم بھی کرتا ہے، وہی صحت و عافیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اسی سے مانگنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ ایک اور عقیدے پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا، اور وہ عقیدہ ہے تقدیر کا عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے تقدیر کے مطابق جو کچھ کے نظام ہے یہاں پر اس کو قائم کیے ہوئے۔ تقدیر کا عقیدہ بھی بڑا اہم ترین عقیدہ ہے، اور ایمان مفصل کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین اتنا ضروری ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی یقین نہیں رکھتا وہ بے ایمان ہے۔ اس لیے یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اس میں بعض لوگ اور آج کل کی فضا میں بڑے عجیب سوالات کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب تقدیر سے ہوتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تقدیر سے ہوتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تقدیر سے ہوتا ہے۔ جب سب تقدیر سے ہوتا ہے تو ہمارا کیا ہے اس کے اندر، اور ہم کو کیوں ثواب اور کیوں عذاب؟ آج کل کے نوجوان اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ یہاں یاد رکھیے، تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر سے انسان مجبور ہو جاتا ہے، نہیں، مجبور نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کے کائنات میں ہونا تھا اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ اگر اللہ نہ جانے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ جاہل قرار پائیں گے؟ کیا اللہ جاہل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو سب جانتے ہیں۔ جو کل کا واقعہ ہے جیسے وہ جانتے ہیں، آئندہ ہونے والے کل کے واقعوں کو بھی وہ آج کی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں، اور اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تو تقدیر دراصل اللہ کے علم کا نام ہے۔ اگر اللہ یہ جانتے ہیں کہ زید فلاں کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کے کرے گا، بلکہ اپنے اختیار سے کرے گا، اپنی قدرت سے کرے گا۔ اللہ نے انسان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے جو تقدیر کا منکر تھا اور اس کو قدریہ کہتے ہیں، اور ایک طبقہ تھا وہ کہتا تھا جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے، اس لیے انسان مجبور ہے۔ تو ایک طبقے نے کہا تقدیر کچھ نہیں، سب کچھ انسان کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا تقدیر ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور اس لیے انسان مجبور ہے۔ لیکن اہل سنت نے کہا انسان کچھ مجبور بھی ہے اور کچھ اس کو قدرت بھی دی گئی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جتنی مجبوری ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اور جو کچھ اختیار دیا گیا ہے وہ بھی اللہ نے اسی تقدیر کے اندر لکھا ہے کہ انسان یہ جو کچھ کرے گا وہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اور اپنے اختیار سے کرے گا، اس لیے انسان مجبور محض نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہی سوال کیا کہ حضرت انسان مجبور ہے یا مختار؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس سے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ، اپنا پیر اٹھا لے۔ کھڑے کھڑے ایک پیر اٹھا، تو وہ ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا، ایک پیر اٹھا لیا۔ حضرت نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھا۔ اس نے کہا حضرت اب تو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت نے فرمایا اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے، ایک پیر اٹھایا قدرت ہی،
لیکن دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا، یہ مجبوری۔ تو معلوم ہوا انسان ایک حد تک مجبور اور ایک حد تک اس کے اندر اللہ نے اختیار رکھا ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ مجبور ہو کے کرتا ہوں، مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان کو اختیار اور پاور دیا گیا ہے، اسی سے وہ اچھائی بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ ان تمام عقیدوں میں، چاہے وہ نبی کے بارے میں عقیدہ ہو، پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ ہو، اور جو ہے صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہو، اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ ہو، آخرت کے بارے میں عقیدہ ہو، ان سب عقیدوں کو اہل سنت والجماعت کی تشریح کے مطابق قبول کرنا اور اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ایسا دور ہے جس کے اندر گمراہ فرقے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر انسانوں کو دوسری طرف لے جا رہے، صحابہ کے بارے میں غلط عقیدے پھیلا رہے، صحابہ کی توہین، صحابہ کی تنقیس، صحابہ کرام کی برائی، صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی، صحابہ کرام کے اوپر الزامات اور صحابہ کرام کے اوپر بہتانات، یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اور کبھی ان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے تو ان گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد انہوں نے ایسی سچی اور پکی توبہ کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا، اور اعلان بھی کیا گیا قرآن میں بغیر کسی استثناء اور بغیر کسی تفریق کے تمام صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن یہ آج کے محققین اور آج کے یہ مجتہدین ان صحابہ سے راضی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تو راضی ہو گیا اور ان کو اب تک ان سے رضامندی نہ ہوئی اور ان کے اوپر اعتماد نہ ہوا؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کو ہم معصوم نہیں سمجھتے، محفوظ سمجھتے ہیں، اور ان کے درجات کو اللہ نے جو بلندی عطا کی ہے قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے۔ تو بہرحال تمام عقیدوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق ہم کو اور آپ کو بنانا ہے، اس کی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی ضرورت ہے۔ اگر اس طریقے پر نہ ہوگا تو بھائیوں بہت کھٹاس پیدا ہوگی اور بڑا خلل پیدا ہوگا اور نجات کا مسئلہ بہت زیادہ گھمبیر ہو جائے گا۔ اسی اپنے عقائد کی اصلاح، اور خاص طور پر آج جو ماحول ہے جس کے اندر اسکولوں میں کالجوں میں غلط قسم کے عقائد کی ترویج ہو رہی ہے۔ ایک زمانے تک عیسائی مشنری کام کرتی رہی میدان میں اور ہمارے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرتی رہی، اور اب اس کی جگہ پر ہندوتوا کی تحریکیں اور ہندو مشنریاں سامنے آ گئی ہیں میدان میں، اور وہ ہمارے عقیدوں کو، ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی فکروں میں لگی ہوئی۔ اس لیے بڑا اہم اس زمانے میں کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدوں کو درست کریں، اپنے نوجوان بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بھی عقیدوں کو درست کریں، اور اس سلسلے میں حضرات اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں، اور یعنی تو جو اس قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں ان کو سننے کی کوشش کریں اور اس طریقے پر اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں۔ اسی لیے تحفظ اسلام میڈیا نے یہ خدمت تقریباً 40 دنوں سے انجام دی، اور آج اس کا اختتامی اجلاس ہے، آن لائن اجلاس۔ اس میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ مختلف اکابرین کے، حضرات علماء کے عقیدوں کے سلسلے میں بیانات کروائے جائیں اور لوگوں کو صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا پیش کیا جائے، تاکہ گمراہی کے دلدل سے وہ نکلے، یا گمراہی کے دلدل میں وہ پھنسنے نہ پائے۔ بہت ہی مبارکباد ان کو میں دیتا ہوں تحفظ اسلام میڈیا کے ذمہ داروں کو کہ ان حضرات نے ایک بہت ہی اچھا سلسلہ قائم کیا اور لوگوں کو عقیدوں سے روشناس کراتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک فرمائے اور ان کی اس تحریک کو بھی کامیابی کی منزل پر پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔